نظریہ پاکستان اقبال کی نظر میں علامہ محمد اقبال برصغیر کے ان عظیم رہنماؤں سے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ اپنی سیاسی جدوجہد کے ابتدائی ایام میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن جلد ہی ان پر ہندوؤں کا تعصب آشکار ہو گیا۔ انہوں نے اپنی پرحکمت شاعری کے ذریعے عالم اسلام میں بیداری کی تازہ روح پھونکی۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال جو کہ برصغیر کے ان عظیم رہنماؤں میں شامل تھا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے جو ہے ایک الگ وطن کا آئیڈیا پیش کیا، کہ تصور کو آپ اردو انگلش میں کہیں گے تو وہ آئیڈیا ہے، یعنی خیال پیش کیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے تجربات سے یا اپنے مشاہدات سے یہ نوٹ کیا کہ جب انہوں نے اپنے سیاسی جدوجہد کے ابتدائی ایام کیا ہوتی ہیں، یعنی شروع کے دنوں میں ایام یوم سے نکلا ہوا ہے، یوم کی جمع ایام ہوتی ہے، یعنی جب وہ اپنی سیاست کے جو شروع کے دنوں میں وہ جو ہے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم دونوں ایک ہی ساتھ رہیں، یعنی ان کا آپس میں اتفاق و اتحاد پر ان پر جو ہے ایگری تھے۔ لیکن جیسے ہی ساتھ ساتھ انہوں نے جب مختلف حالات و واقعات پر غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہندو جو ہے وہ تعصب کا شکار ہے۔ تعصب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ہندو جو ہے اپنے علاوہ کسی اور کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، وہ ہر وقت ہر لمحہ جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے تھا۔ اس لیے تو پھر انہوں نے اپنی پرحکمت شاعری کے ذریعے عالم اسلام میں بیداری کی تازہ روح پھونکی۔ پھر انہوں نے اپنی جو شاعری ہے ان میں پرحکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان میں ایک پوشیدہ راز موجود ہوتی تھیں، پوشیدہ سبق موجود ہوتا ہے جو کہ مسلمان جو ہے ان کو سمجھ کر پھر جو ہے ایک ان میں ایک بیداری کی تازہ روح پھونکی۔ یعنی اگر آپ ان کا جو ہے عام الفاظ میں معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ میں ایک نئی احساس، ایک نئے خیال کو اپنے اندر محسوس کیا کہ ہاں ہم الگ وطن میں ہی سروائیو کر سکتے ہیں، ان الگ وطن میں ہی زندگی گزار سکتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے اتحاد بالکل ہی ناممکن ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے کیا کہ علامہ اقبال نے محسوس کر لیا تھا کہ بہت جلد انگریزوں کو برصغیر خالی کرنا ہی پڑے گا، لہٰذا مسلمانوں کو اپنے الگ وطن کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ الہ آباد میں آپ نے صدارتی خطبے میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، کشمیر، شمال مغربی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک مسلم ریاست تشکیل دی جائے۔ آپ نے مزید فرمایا، اسلام ایک حقیقت، ایک دستور حیات اور ایک نظام ہے، بس یہی وہ بات ہے جسے اگر ہم سمجھ لیں تو مستقبل میں ہندوؤں کی غالب ترین تہذیب کے علمبردار بن سکتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کے مشاہدات کیا تھے، انہوں نے ایک دم سے محسوس کر لیا تھا کہ جو ہے وہ انگریز جو ہے زیادہ دیر برصغیر پاک و ہند میں نہیں رہ سکتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح وہ مسلم اور ہندو باہر یعنی ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کریں گے۔ تو اس صورتحال میں جب وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہندو جو ہے جب اپنے علاوہ کسی اور کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ ہر وقت تعصب کا شکار رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ خیال پیش کیا کہ مسلمانوں کو بھی اپنا الگ وطن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں 1930 کے اجلاس میں جو انہوں نے اہم بات کی اس میں یہی تھی کہ اپنے جو ہے پوری ایک باؤنڈری وال، یعنی ایک ہر جو جہاں پر مسلمان جو ہے زیادہ آبادی میں تھے تو ان علاقوں کا نام لے کر اپنے باقاعدہ ان کو ایک مسلم ریاست کی تشکیل بنانے میں مدد دی۔ یعنی آپ نے کہا کہ پنجاب، کشمیر، شمال مغربی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک مسلم ریاست بنائی جائے۔ تشکیل کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ تو آپ نے مسلم ریاست کی جو ہے کی پوری ایک بارڈر لائن ہے، جہاں جو علاقے موجود تھے مسلمانوں پر، ان کو آپ نے مسلم ریاست کا نام دیا۔ اس کے بعد ہے اسلام ایک حقیقت اور
کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے فرمایا مزید، یعنی اسی خطبہ اعلی آباد میں، یعنی اعلی آباد ایک مقام تھا جہاں پر 1930 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوئے، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام ایک حقیقت، یعنی بالکل فیکٹ ہے، ایک دستور حیات ہے۔ دستور حیات کا مطلب ہے یعنی اس زندگی کی گزارنے کے جو ہے اصول ہے وہ اسلام میں موجود ہوتے ہیں، اور ایک نظام وغیرہ سارا اسلام میں موجود ہے۔ بس یہی وہ بات ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں تو مستقبل میں ہندوؤں کی غالب ترین تہذیب کے علمبردار بن سکتے ہیں، چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک مکمل دین، ایک مکمل نظام حیات ہے، جو نہ کہ صرف مسلمانوں کی زندگی پر مکمل جو ہے قانون اور دستاویز پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ اوور آل پورے انسانیت کے لیے جو ہے ایک اس میں ایک درس موجود ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے انہی بنیادوں پر اسلام کی اسی وسیع تعلیم اور حقیقی بنیادوں پر جو تعلیمات تھیں، انہی پر آپ نے محسوس کیا کہ اگر مسلمان الگ وطن حاصل کریں گے تو پھر ہندوستان میں سب سے جو ہے ڈومیننٹ تہذیب یا کلچر یا سویلائزیشن جو ہے وہ مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو مسلمان کو اپنی سے طاقت کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کے جھنڈے تلے موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال نے مغربی ممالک اور ہندوستان کا موازنہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہندوستان میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں، جبکہ مغربی دنیا کے ہر ملک میں ایک ہی قوم آباد ہے۔ ان حالات میں ہندوستان کے اندر مغربی جمہوریت کیسے فروغ پا سکتی ہے؟ علامہ اقبال نے رنگ و نسل اور زبان کی بنیاد پر قائم کی گئی قومیت کی بھی ہمیشہ مخالفت کی۔ ان کے خیال میں وطنیت کی بنیاد پر قائم کی گئی ریاست بہت کمزور ہوتی ہے، اور قرآن بھی اس کی مذمت کرتا ہے۔ آپ کا اشار اس خیال کی ترجمانی کر رہا ہے۔ چونکہ علامہ اقبال جو ہے بہت جہان دیتے تھے، انہوں نے مغربی ممالک میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، تو اس لیے ان کا مشاہدہ بہت زیادہ وسیع تھا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ چونکہ ہندوستان میں بہت ساری قومیں آباد تھیں، جبکہ مغربی دنیا میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہ تھا، وہاں پر ایک کنٹری میں صرف ایک ہی قوم آباد ہوتی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب ہندوستان میں اگر مغربی جمہوریت یعنی جو وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی، ان کو اگر ہندوستان میں اپلائی کرے تو وہ مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ حالات ہی مختلف ہیں۔ ہندوستان میں ایک قوم نہیں ہے، مختلف قومیں آباد ہیں، جبکہ مغربی ملکوں میں جو ہے صرف ایک قوم آباد ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے لیے ان کا اپنا ڈیموکریسی صحیح ہے، لیکن وہ یہاں پر ناکام ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے یہی بات کی کہ علامہ اقبال نے کہا کہ رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پر قائم کی گئی قومیت کی بھی ہمیشہ مخالفت کی گئی، یعنی کہ آپ نے رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پر جو بھی قومیت کی جو ہے آبادی ہوتی ہے لوگوں کی، تو ان کی بنیاد پر ایک جیسے مختلف قومیں، یعنی جو چاہے وہ رنگ نسل اور زبان میں ہو مختلف ہو، تو ان کی آئیڈیاز، ان کے خیالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے خیال میں وطنیت کی بنیاد پر قائم کی گئی ریاست بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر صرف وہ ان بنیاد پر کہ اگر ان کا جغرافی جو ہے یعنی ان کا بارڈر لائن یا وہ جہاں پر وہ جغرافی حالات میں رہ رہے ہیں ایک ساتھ، اس بنیاد پر ان کے لیے الگ وطن بنایا جائے تو وہ نئی ریاست بہت کمزور ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے دین کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور قرآن بھی اس کی مذمت کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کہا کہ قرآن بھی مذمت کرتے ہیں کہ اگر نئی ریاست کے قیام میں اگر آپ دین کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو وہ نئی ریاست کمزور ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ شعر بھی اس کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یعنی مسلمان جو ہے اپنے مذہب حرم جو ہے جو کہ خانہ کعبہ کو کہا گیا ہے، اس کی پاسبانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے
وہ نیل کے ساحل سے جو کہ مصر کا علاقہ ہے، مصر کی جو ہے دریا ہے، وہاں سے لے کر تاب خاک کاشغر جو کہ افغانستان کی جو ہے تقریباً وہیں کے علاقہ جات ہیں، تو یہاں سے وہاں تک صرف مسلمان جو ہے صرف اپنے دین کی یا اپنے مذہب یا کعبے کی جو ہے حفاظت کے ذریعے ہی ایک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے خطبہ الہباد میں یہ بھی کہا کہ جس شخص کو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا شرف بخشا، اسلام کو آج بھی زندہ قوت سمجھتا ہے، اور جو رنگ و خون اور زبان و وطن کے بتوں کو پاش کر سکتا ہے، اسلام فرد اور ریاست دونوں کے لیے لائق تقلید نمونہ پیش کرتا ہے۔ آپ کا شعر ہے، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو علامہ اقبال نے جو ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جس شخص کو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا شرف بخشا ہے، وہ یعنی اس وقت مسلم لیگ کی جو ہے صدارت یا پریزیڈنٹ شپ جو بھی کر رہا تھا، تو وہ جو ہے وہ علامہ اقبال اس کو سمجھتا تھا کہ وہ بھی اسلام کو ایک زندہ قوت سمجھتا ہے، یعنی اس مسلم لیگ کی جو صدارت جو شخص کر رہا تھا اس کو وہ اسلام کی ایک زندہ قوت سمجھتا تھا، کیونکہ وہ رنگ و خون اور زبان وطن کے بتوں کو پاش کر سکتا ہے، یعنی چونکہ اسلام میں رنگ و خون یعنی رنگ و نسل، زبان وغیرہ کی جو ہے کی بنیاد پر مساوات قائم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ مختلف مساوات جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کر کے ہی مساوات قائم ہو سکتی ہے۔ اسلام فرد اور ریاست دونوں کے لیے لائق تقلید